آؤ کہ اس امت کی بگڑی بنا دے اور امت کے خاطر اپنی زندگی قربان کر لے، اور شہر کے مسجد میں جا کر روئیں، اور اتنا روئیں کہ اس مشن میں مسجد کا امام اور محراب کا وارث بھی شریک ہو جائے، اس لیے کہ ممبر اور محراب کے وارث کی شرکت کے بغیر امت کا کوئی ایجنڈا اور کوئی مقصد کامیاب نہیں ہوتا۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ آپ لوگوں کی معاشرے میں عزت یہ دولت کی وجہ سے نہیں ہے، جاگیر کی وجہ سے نہیں ہے، خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دین کی وجہ سے ہے۔ لوگ آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، احترام کے ساتھ آپ کے پاؤں دبانے میں عزت محسوس کرتے ہیں، دین کی وجہ سے۔ تو آج وہ دین ہے جو آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، اب ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو۔ اب دین آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آپ اللہ کے راستے میں جدوجہد اور قتال نہیں کرتے ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو آپ کے انتظار میں ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ میں دنیا کی کسی دولت مند کو، جاگیردار کو، منصب والے کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو دین سے بے خبر ہے وہ وقت کا قارون بن جائے، دولت کے لحاظ سے وہ کچھ نہیں ہے، وہ اختیارات کے لحاظ سے وقت کا فرعون بھی بن جائے اور کچھ نہیں ہے، وہ ابو جہل اور ابو لہب بھی بن جائے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ ہی میرے نگاہ میں اس امت کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جو اس وقت اس امت کی ضرورت ہے۔ 19 دن ہو گئے ہیں کہ غزہ پر لوہے کی بارش ہو رہی ہے، آگ بارود کی لگی ہے، فاسفورس بموں کی بارش ہے، جاری ہے۔ ہر روز 400 اور 500 آپ کے بھائی بہنیں بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ بارود کی آگ میں، شعلوں میں ان کی چیخی بھی خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کی لاشیں بھی راکھ بن جاتی ہیں۔ ماؤں کے گود میں ان کے بچے ہیں، نہ پلانے اور کھلانے کی کوئی چیز ہے اور نہ کفن پہنانے کے لیے کپڑا ہے۔ اسپتالوں پر بمباری، اسکول پر بمباری، کھیلوں کے میدانوں پر بمباری، 3 لاکھ فوج نے محاصرہ کیا ہے اور عالمی اسلام موجود ہے۔ 2.25 کروڑ آبادی پر مشتمل عالمی اسلام، 3.25 کروڑ رقبے پر موجود عالمی اسلام، 74 لاکھ افواج رکھنے والا عالمی اسلام، 9 سمندروں پر قابض اور جس کے اختیار میں ہے عالمی اسلام، سونے اور چاندی، گیس اور تیل اور پٹرول اور ڈیزل کے سمندروں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ عالمی اسلام، 58 اسلامی ممالک عالمی اسلام موجود ہے۔ لیکن آج اسماعیل ہانیہ کا یہی پیغام ہے کہ اے عالمی اسلام، آپ کو اور کتنے لاشوں کی ضرورت ہے جاگنے کے لیے؟ اے عالمی اسلام کے علماء کرام، کیا آپ اس لمحے کے انتظار میں ہیں کہ غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے، لاشوں کا ڈھیر بن جائے اور ہمارے بچوں کے آخری چیخ بھی آگ اور لوہے کے طوفان اور بارش میں خاموش ہو جائیں؟ میں اسماعیل ہانیہ کی بات کرتا ہوں۔ خالد مشعل نے ہمیں فون کیا کہ اگر آج آپ لوگ 10% وسائل ہمیں دے دے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کر آپ مسجد اقصی میں نماز ادا کریں گے۔
7 اکتوبر کو مجاہدین نے جو نمازیں بر وقت ادا نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ یہی وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قضا ہم مسجد اقصیٰ میں ادا کریں گے۔ اس اعتماد کے ساتھ، اللہ پر اس یقین کے ساتھ وہ میدان میں کھڑے ہیں۔ تو میں آج آپ بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، آپ کے خیال میں وہ کیا کرتے؟ وہ یہی کرتے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس عمل کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، خاموش، مذمتی بیانات، قراردادیں، کیا یہی اثاثہ لے کر ہم قیامت میں شفاعت اور حوض کوثر کے جام کا مستحق ہو سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کے ہزاروں بھائی بہنیں بچیاں اسرائیل کے جیلوں میں ہیں، ظلم اس پر ہو رہا ہے۔ کل حماس کے مجاہدین نے ایک 85 سالہ خاتون کو رہا کیا، قطر اور دوسرے ممالک کے اپیل پر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمیں انہوں نے جیل کے اندر VIP پروٹوکول دیا، مکھن اور دوائی اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا، اس اعلان کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ظلم نہیں کرتے۔ خود اسرائیلی خاتون اعتراف کرتی ہے کہ مجاہد ہمارے گھر میں 7 گھنٹے رہا، ایک کیلا وہ بھی ہماری اجازت سے اس نے فرج سے اٹھا کر کھایا ہے، کہ ہم حرام کھانے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ دن کہ جب ہم غرناطہ کو گئے تو سقوط غرناطہ کے بعد 30 لاکھ مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑا، ان کے خواتین کو ننگا کر کے اس کا جلوس نکالا گیا۔ اور کیا آپ مجھ سے 1000 بار زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 500 سال غرناطہ اور قرطبہ کی مسجد اور باقی مساجد اذان کے لیے تڑپتے رہی؟ کیا آپ بھول گئے سقوط خلافت کو؟ آپ بھول گئے سقوط بغداد کو کہ پھر سروں کی مینار بنائے گئی؟ کوئی آپ پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جس کو ہم مہذب قوم کہتے ہیں، کل ہترو ایئرپورٹ پر کینیڈا جانے والے ممبر پارلیمنٹ جو برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ ہے، اس کو اس لیے جہاز سے اتارا گیا کہ یونس کے نام سے ان کا ایک لفظ موجود ہے، محمد۔ اس کو 6 گھنٹے تک بٹایا گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ محمد کیوں ہے۔ امریکی سفیر خود سک کر گئے تھے یونیورسٹی میں، اور اس نے طلبہ کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو امریکی ویزا مطلوب ہے تو اپنے نام کے ساتھ محمد کا لفظ نہ لگانا۔ یہ تعصب والے لوگ ہیں، یہ نفرت، یہ درندے ہیں۔ ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے انسانیت کو جلایا ہے۔ کیا انہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما میں لاکھوں جاپانیوں کو نہیں جلایا؟ کیا انہوں نے 1000 بم افغانستان پر استعمال نہیں کیے؟ اس لیے میں آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ دن اللہ ہمیں نہ دیکھنے دے کہ ہم پھر اپنی سروں کی قربانی تو دینے کے لیے تیار ہو، لیکن اس کا پھر کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے۔ آج اگر آپ نے پسینہ بہانے کا عزم کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی دوپٹوں کو محفوظ کرے گا۔ اگر ہم جسد واحدہ ہے اور ہم ایک امت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی مائیں تو پھر ہمارے مائیں ہیں کہ نہیں ہے ویسی صاحب؟ وہ بچے پھر ہمارے بچے ہیں، نہیں ہے جواد صاحب؟ اگر ہم امتی ہے، اگر ہم امتی نہیں ہیں تو آپ آزاد ہیں۔ لیکن جس پر آپ درود اور سلام بیچتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس عشق اور محبت کا اس وقت یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے دائرے سے نکل کر وہ کردار ادا کرے جو قرآن آپ سے چاہتا ہے۔ کسی شاعر کے خوبصورت الفاظ ہے
کہ تم گوش نشینے میں خدا ڈھونڈ رہے ہو، وہ آتش نمرود میں رازدار بنے تھے۔ یہ داڑھی اور مسواک تو بھی اس کی سنت ہے، دانتوں کی شہادت سے بھی سرشار ہوئے تھے۔ اب اس سنت کو زندہ کرنے کا وقت آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس جنگ کو بند نہ کیا گیا اور اسرائیل کی دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا گیا تو ایک تیسرے عالمی جنگ کا خطرہ ہے۔ اور میں خود حیران ہوں کہ جو 40 ممالک کی ایک فوج موجود ہے جس کی قیادت جنرل راحیل صاحب کر رہے ہیں، تو اس کا اعلان یہی ہوا تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ تو آج اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اجتماعی قتل عام تو جاری ہے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک فلسطین کا یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اور یہ ظلم بند نہ ہو جائے تو آپ لوگ اپنی روٹین کے کام کو چھوڑ کر اس مہم میں شرکت کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکمران آگے بڑھے اور غزہ کو بچائیں، اس کے عسکری حمایت بھی کرے، جہاد کا اعلان بھی کرے، دفاعی فلسطین فنڈ بھی قائم کرے، اور عالمی سطح پر تمام یہودی کمپنیوں کا اقتصادی بائیکاٹ بھی کرے۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں تو ترکی اور شام اور عراق بھی شامل ہے، اور اس میں خیبر بھی شامل ہے، اس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے، لیکن اس کا اعلان یہی ہے کہ ایران بھی ہمارا ٹارگٹ ہے اور پاکستان بھی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو عالمی اسلام کو اگر بچانا ہے تو اس فساد کا مقابلہ وہی کرنا ہے جہاں یہ موجود ہے۔ ہم نے، میرا محترم بھائیوں، ایک جہتی کا پروگرام اور اعلان کیا، کراچی میں ملین مارچ کیا، لاہور میں بڑا مارچ ہوا، پشاور میں بڑا مارچ ہوا۔ تو 15 منٹ میں لکھیے۔ نہیں، 5 منٹ پہلے کیا ٹائم پہ کیا۔ انتہائی قابل احترام قائدین پاکستان، اس ملین مارچ کے بعد
ہم نے اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کا قومی فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس میں پھر ایک قومی فلسطین کمیٹی بنائی، القدس کمیٹی، کہ پاکستان میں موجود تمام سفارت خانوں میں جا کر سفیروں سے بات کرے کہ انسانیت کو بچانے کے خاطر اور غزہ کو بچانے کے خاطر اپنا کردار ادا کرے۔ اب ہم نے طے کیا ہے کہ جس طرح بے شرمی کے ساتھ امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے اور وزیر خارجہ وہاں جا کر اعلان کرتا ہے کہ میں یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں، بوڑھا بائیڈن وہاں جا کر اعلان کرتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وائٹ ہاؤس میں اپنے میز پر مکہ مار کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو سبق سکھائیں گے، اپنے ایک بحری بیڑے کو بیچنے کے بعد دوسرا بحری بیڑا بیچنے کا اعلان کر گئے ہیں۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اس لیے 29 اکتوبر کو ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے ایک عظیم شان مارچ کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ ہم امریکہ کو بھی پیغام دیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، مسجد اقصی لاوارث نہیں ہے، غزہ لاوارث نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کمرانوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یا اقصی لبیک لبیک، الاقصی لبیک لبیک، الاقصی لبیک لبیک، الاقصی لبیک۔ ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے ہزاروں اور لاکھوں لوگ، آپ کے فالوور موجود ہیں، ان سب کو 29 تاریخ کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جو جگہ ہے وہاں لانے کے احکامات جاری فرمائیں۔ ہم آپ کا انتظار بھی کریں گے اور آپ کے دوستوں کا اور ساتھیوں کا بھی انتظار کریں گے۔ میں پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ 25 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرے اور آگے بڑھے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، یہ نظریہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی وجود کا مسئلہ ہے، اور جس طرح کشمیر اہم ہے ہمارے لیے اسی طرح غزہ ہمارے لیے اہم ہے۔ آگے بڑھ کر زبان اور الفاظ سے آگے بڑھ کر ہر محاذ پر فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ میں آرمی چیف سے بھی اپیل کروں گا کہ یہی وہ وقت ہے امت کی قیادت کا، اور میں پھر کہوں گا کہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک نظریہ بن جائے، آپ ایک نعرہ بن جائے، اور آپ عالم اسلام کی تمام حکمرانوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ اور مثال بن جائے۔ بجا طور پر فلسطینی بچے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بجا طور پر فلسطینی مائیں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ وقت آیا ہے کہ وقت کا غزنوی اور صلاح الدین ایوبی بنے، وقت آیا ہے کہ اپنی بہن اور ماں کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ابن قاسم کا کردار ادا کرے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا فرمائے گا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ میں ایک بار پھر آپ تمام بزرگوں کا، علماء کا، مشائخ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مراحل میں قدم قدم پر آپ کے رہنمائی بھی ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے دائیں بائیں بھی ساتھ رہیں گے۔ آخر میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، الیکٹرانک میڈیا کا، فرنٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، کہ انہوں نے مسلسل ہمارے اس جدوجہد میں ساتھ دیا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس ظلم اور جبر کی سیاہ راہ کے خاتمے تک وہ اس اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور ظلم اور جبر کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ آمین۔ آپ ہی فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا بارک وسلم۔ یا رب کریم ہمارے آج کی اس نشست کو قبول کر لے۔ اللہ رب کریم فلسطینیوں کو فتح سے نوازے، اللہ اسرائیل کو نیس و نابود کر لے،
اور ہمیں اس مقدس مہم اور جہاد میں حصہ لینے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی بیدار کر لے، ان کو ہمت دے دے، ان کو جرأت دے دے، ان کو عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے صلاحیت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کر کے فلسطین کے خاطر، غزہ کے خاطر، اللہ کے رضا کے خاطر ہر قدم ہر لفظ کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہماری حیات میں ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستان کو بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو اور فلسطین کے آزاد کرانے میں بھی ہم کامیاب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات محترم، ہماری آج کی اس مجلس میں کچھ سوالات بھی اپنا کلام بات کر کے آئے تھے۔ جناب حافظ نعیم احمد صاحب، جناب حافظ حمد اقبال محمد صاحب